شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں دو باتیں اس کے بارے میں کہی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ فَإِمَّا كَسَبَ خَيْرًا وَإِمَّا اكْتَسَبَ شَرًّا، انسان یا تو نیکی کماتا ہے یا تو برائی۔ لیکن آپ لوگ شاید بڑی جماعتوں میں پڑھیں گے اس بات کو کہ مسلمانوں میں ایسے منحرف لوگ بھی ہیں، ایسے بدعقیدہ لوگ بھی ہیں جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان کتنی بھی نیکیاں انجام دے لے، بس ایک کبیرہ گناہ کا وہ مرتکب ہو گیا، اس کی ساری نیکیاں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں۔ خوارج کا یہ فکرہ ہے، کبھی سنا ہے آپ نے؟ مطلب ان کا یہ نقطہ نظر ہے، مطلب تکفیر میں یہ جلدی کرتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی نمازی بھی پڑھ رہا ہے، ماں باپ کی فرما برداری بھی کر رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہا ہے، سچ بھی بول رہا ہے، لیکن کوئی کبیرہ گناہ اس کی زندگی میں ہو گیا، کوئی کبیرہ جھوٹ بول دیا، مثلا دھوکہ دے دیا مثلا، تو یہ جو ایک برائی ہے، ایک گناہ ہے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کا ایک گناہ اس کی ساری نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آیت کے اس قطعے سے رد کیا، کہا کہ فَلَا يُبْطِلُ اِكْتِسَابُهُ كَسْبَهُ، یہ بہت گہری بات ہے۔ فَلَا يُبْطِلُ اِكْتِسَابُهُ كَسْبَهُ، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اس بات کو بیان فرمائے کہ لہا ما کسبت، نیکی کرے گا اس کا فائدہ ہوگا، وعلیہا مکتسبت، برائی کرے گا اس کا نقصان ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے مطلب برائی کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ دو کو ثابت کر رہے ہیں، اس کی نیکی رہے گی اور برائی بھی رہے گی، برائی کو چاہے تو اللہ معاف کر دے۔ یہ کیسی ممکن ہے بتائیے سبحان اللہ کہ ایک بندے کے دل میں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے، اور ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس کی نیکی ختم ہو جائے گی۔ کہا کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت فلا یبطل اکتسابہ، اس کی جو برائی ہے فلا یبطل اکتسابہ کسبہ، اس کی نیکی کو ختم نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ نے دونوں چیزوں کو ثابت کر رہے ہیں، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ ایک اور ایمان افروز بات کہی شیخ الاسلام نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ اللہ رب العالمین کا ایک فضل ہے، ایک عدل ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، ایک عدل ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو ہم مسلمان ہیں، جو نیکی انجام دے رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے، لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ کی جنت کے لیے کہ ہماری یہ نیکیاں اتنی ہیں مقدار میں کہ وہ حاصل ہو جائیں، نہیں، اللہ رب العالمین کے فضل سے ہم جنت کو جائیں گے۔ لیکن کسی بندے سے برائی ہو گئی تو جتنی برائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی ہی سزا دیتے ہیں، حتیٰ کہ کافر کے لیے بھی تخفیف ہے۔ ایک کافر کے اندر نیکیاں ہیں، جہنم میں تو رہے گا، اس کی کچھ نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کو بھی ہلکا کر دیں گے اس کے لیے۔ ایک کافر کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے تخفیف کا معاملہ رکھے، وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں آپ کو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا وَفِي ذَلِكَ تَنْبِيهٌ عَلَىٰ أَنَّ غَلَبَةَ الْفَضْلِ لِلْعَدْلِ وَالرَّحْمَةِ لِلْغَضَبِ، اس آیت میں اللہ رب العالمین کا، اللہ کا فضل اس کے عدل پر غالب ہے، اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، کہ لہا ما کسبت، ثلاثی مجرد سے لا کر کے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ نیت بھی کر لیتا ہے نیکی کا، اسے اجر و ثواب ہے ہلکے پھلکے انداز میں، اور وہ علیہا مکتسبت، اور پھر اکتساب باب افتعال سے اس میں کلفت ہے، مشقت ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی نیکی کرنے کے لیے۔ کہا کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اس کے حساب سے ہی اس کو جو سزا دیتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ کا فضل اس کے عدل پر غالب ہے۔ کہا کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔